واضح بات. وما یسیلو سے شروع کر رہے ہیں کس کو؟ کثیرہ کو. وما یسیلو، اور وہ یسیلو یعنی اگر وہ کیا ہو جائے، خون سرایت کر جائے، ٹھیک ہے، قطنہ سے خرقہ کی طرف، خون قطنہ سے سرقہ کی طرف کیا کر جائے، سرایت کر جائے، تو یجب لہو، لہو کا مرجع وہی مال موصولہ ہے، تو یجب لہو تو واجب ہے اس کے لیے، یعنی اس عورت کے لیے جس کا خون قطنہ سے خرقہ کی طرف تجاوز کر گیا، اس کے لیے واجب ہے جمیع ما، وہ سب واجب فی الحالتین، جو حالت قلیلہ اور حالت متوسطہ میں واجب ہے، وہ سب اس کے لیے بھی کیا ہوگا، واجب ہوگا. وتزید علیہما، اور ان دونوں پر یعنی قلیلہ اور متوسطہ پر ایک چیز زیادہ بھی ہے، کس کے لیے؟ کثیرہ کے لیے. وہ یہ کہ انہا، وہ جو خاتون کثیرہ ہے، تغتسل ایزن، ایزن کیوں کہے؟ غسل زورین کے لیے بھی غسل کرے گی، بھی کیوں کہے، ایزن کیوں کہے؟ چونکہ ایک غسل تھا مستحاضہ متوسطہ کے لیے نماز صبح کے لیے، اب وہ کثیرہ ہے تو پھر اس صبح کے علاوہ زورین کے لیے بھی ایک غسل کیا کرے گی وہ. تغتسل ایزن للزہرین تجمع بینہما بہی، یہ دیکھیے وہ آپ کے سوال کا، وہ عورت جمع کرے گی دونوں نمازوں کے درمیان بہی، اسی غسل کے ساتھ، یعنی ایک غسل کر کے وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھے گی. واضح بات. اچھا آگے جو عبارت ہے یہ اس کو آپ فعل بھی پڑھ سکتے ہیں اور مصدر بھی پڑھ سکتے ہیں. تغیر الخرقۃ فیہما، فیہما کا مرجع ہے متوسطہ اور کثیرہ، اور اگر آپ اس کو تغییر پڑھنا چاہیں پھر بھی ترجمہ ٹھیک ہے، تغییر مبتدا ہوگا اور فیہما اس کی خبر ہے. وتغیر الخرقۃ فیہما، ہاں بات رہے گی، ہاں. ثم للعشاءین کذالک، پھر عشاءین کے لیے بھی اسی طرح. کیا مطلب؟ وہ ایک غسل عشاءین کے لیے بھی کرے گی. دیکھیے نماز ظہرین، ظہر اور عصر کو ظہرین کہا جاتا ہے، ظہر اور عصر کو، یعنی یہ من باب تغلیب ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے معنی و بیان من باب تغلیب. میں مثال دیتا ہوں اس کی. تغلیب کے بہت سارے معیار ہیں. ہمارے دانت کل کتنے ہیں؟ 32، یہی مشہور ہے نا، حالانکہ 32 دانت نہیں ہیں، دانت ہمارے 12 ہیں. 2 سنایا، جو سامنے والے 2 دانت ہیں، ان کے ساتھ ایک ایک دانت رباعیات، ان کے ساتھ نوک دار ایک ایک دانت، اس کو کہتے ہیں انیاب. 6 اوپر والے جبڑے میں، 6 نیچے والے جبڑے میں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 12. تو باقی اس کے بعد زواحق، تواہن اور نواجس، جن کو ازراس کہتے ہیں داڑھوں کو، وہ کتنے ہیں؟ وہ 20 بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نواجس ایک ایک ہے، تواہن 3 ہے، اور وہ نا زواحق جو ہے نا وہ ایک ادھر انیاب کے ساتھ، اور اس کے بعد 3 داڑھیں ان کو تواہن کہتے ہیں، اور آخری ایک ایک داڑھ کو نواجس کہتے ہیں. تو یہ ایک جبڑے میں کتنے ہو جائیں گی؟ 10. تو 10 اوپر والے جبڑے میں، 10 نیچے والے جبڑے میں، 20 داڑھیں ہیں. دانت کتنے ہیں؟ 12. حالانکہ اب کیوں کہتے ہیں 32 دانت؟ جو ظاہر ہے اس کو غلبہ دیا گیا ان پر جو ظاہر. عموماً جب ہم ہنستے ہیں یا بولتے ہیں تو کون سے وہ ظاہر دانت سامنے آتے ہیں نا، داڑھیں اتنی زیادہ نظر. تو یہ غلبہ کے مختلف معیار ہیں. اچھا بعض اوقات کثرت کو قلت پر غلبہ ہوتا ہے، بعض اوقات متقدم کو متاخر پر غلبہ ہوتا ہے. مثلا ظہرین، اب ایک نماز ظہر ہے، ایک ہے عصر، چونکہ ظہر پہلے پڑھی جاتی ہے، عصر بعد میں پڑھی جاتی ہے، تو ظہر کو غلبہ دیا گیا عصر پر، اب تثنیہ بنا کے ظہرین کہتے ہیں. حسنین، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کا جو نام ہے حسنین. اب امام حسن چونکہ بڑے بھائی ہیں، وہ پہلے آئے ہیں، ان کو غلبہ دیا گیا ہے امام حسین کے نام پر، اب حسنین کہا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح مغربین، عام حالات میں مغربین بولا جاتا ہے. مغربین میں اگر بولیں گے تو لفظ مغرب کو غلبہ دیا ہے کس پر؟ عشاء پر.
تو لفظ اس میں مغرب کا غلبہ دیا ہے عشاء پر، دونوں کو مغربین کہا. کیوں؟ چونکہ مغرب کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے. اور بعض کا غلبہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ عشاء کی رکعتیں 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں. ایک یہ وجہ تغلیب بھی بن سکتی ہے. تو عشاء کے اسم کو غلبہ دیا گیا ہے مغرب کے اسم پر، تو عشاءن کہا گیا ہے، ورنہ عام طور پر مغربین کہا جاتا ہے. بہرحال فرماتے ثم للعشاءین کذالک، پھر وہ دو مغربین یعنی عشاءین یعنی مغرب اور عشاء کے لیے بھی اسی طرح. کیا مطلب؟ تجمع بینہما بھی، ایک غسل ان کے لیے بھی کرے گی، واجب ہے یہ. اس کا مطلب ہے مستحاضہ جو کثیر ہے اس کے لیے 3 غسل واجب ہو جائیں گے. واضح بات؟ وَتُغَيِّرُ الْخِرْقَةَ فِيهِمَا، یہ بھی ٹھیک ہے. وَتَغْيِيرُ الْخِرْقَةِ فِيهِمَا، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تغییر الخرقت یہ مبتدا بنائے، فیہما اس کو خبر بنائے. یہ نہ کہیں کہ فی جار مجرور کیسے خبر ہوتی ہے، ہاں اس کا متعلق معذوف ہوتا ہے، کوئی بھی افعال عموم میں سے کوئی معذوف کر کے. اور بعض نے اس کو فعل پڑھا ہے وَتُغَيِّرُ الْخِرْقَةَ فِيهِمَا. اور یعنی یہاں سے پتہ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ ایک کام ہے جو متوسطہ اور کثیرہ کے لیے ہے، قلیلہ کے لیے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اور خاتون، تغیروں میں ضمیر کا فاعل کس کو بنے؟ وہ مستعاذہ، وہ خاتون خرقہ کپڑے کو، انڈرویئر کو تبدیل کرے گی فیہما اے فی الحالتین الوسطی والاخیرہ، یعنی استعاذہ وسطی میں اور استعاذہ اخیرہ سے مراد کثیرہ میں. کیوں؟ توجہ فرمائیں، دیکھیں زبانی سننے میں نے بیان کے دوبارہ بتاتا ہوں. جو مستعاذہ متوسطہ ہے اور کثیرہ ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے لیے واجب ہے انڈرویئر کو اس کپڑے کو تبدیل کرے. اگر وہ مستعاذہ کثیرہ ہے پھر تو واضح ہے، چونکہ سیلان ہوا ہے، خون روئی سے تجاوز کر کے سرایت کر گیا ہے اس کپڑے تک، کپڑا نجس ہو گیا ہے، کپڑا خون آلود ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کپڑے کو تبدیل کرنا واجب ہے. لیکن اگر مستعاذہ متوسطہ ہے، سیلان تو نہیں ہوا ہے، خون نے سرایت نہیں کی ہے، لیکن کپڑے کا جو حصہ روئی کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کپڑے کے حصے تک رطوبت پہنچ گئی ہے، چونکہ پوری روئی وہ ڈوبی ہے نا، تو رطوبت کی وجہ سے وہ کپڑا کیا ہو گیا ہے؟ نجس ہو گیا. واضح بات؟ اب دیکھیں اس کو، اس عبارت کو فرماتے ہیں کہ لأن الغمس یوجب رطوبتا ما لاسق الخرقۃ من القطن، ما مضاف ہو رہا ہے، لاسقا یلاسقو، وہ عوامل میں پڑھا تھا الساق، اسی معنی سے ہے. یہ لاسق الخرقۃ من القطن یہ مضاف الیہ ہے ما کا، اور یہ ما مضاف الیہ مل کر یہ رطوبت کے لیے مضاف الیہ ہیں. توجہ فرمائیں گے عبارت، چونکہ غمس یعنی وہی مستعاذہ ہے، استعاذہ متوسطہ، غمس یوجب موجب بنا ہے رطوبت ما، اس کی رطوبت کا، لاسق الخرقۃ جو اس کپڑے کے ساتھ مل گیا ہے، من القطن روئی کا حصہ، ٹھیک ہے نا. یعنی سنیں، روئی کا جو حصہ کپڑے سے ملا ہے، چونکہ روئی میں غمس ہوا ہے تو اس کی رطوبت اس کپڑے تک پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، اگرچہ خون اس الیہا کا مرجع الی الخرقہ، سرایت کر کے اس خرقہ تک خون نہیں پہنچا ہے، لیکن اس قطنہ کی رطوبت پہنچ گئی ہے، اس وجہ سے فتنجسو، پس وہ کیا ہو گیا ہے؟ نجس ہو گیا. فتنجسو کا مطلب وہ اس رطوبت کی وجہ سے، بے شک سیلان نہیں ہوا، سرایت نہیں ہوئی، لیکن رطوبت کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا ہے؟ نجس ہو گیا ہے. جب نجس ہو گیا تو اب خود عبارت نکالیں، فتنجسو جب نجس ہو گیا وہ خرقہ، تو پھر اس نجس کو تبدیل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. فرماتے وَمَا السَّيْلَانِ، وہ میں نے ترجمہ خلاصے میں پہلے بیان کر، وَمَا السَّيْلَانِ، اگر وہ مستعاذہ کثیرہ ہے، سیلان ہوا ہے، خون روئی سے تجاوز کر کے کپڑے تک پہنچ گیا ہے، تو پھر وہ کپڑا کیا ہو گیا؟ یقیناً نجس ہو گیا. واضح، پھر تو مسئلہ واضح ہے. وَفِي حُکْمِ تَغْیِیرِهَا تَطْہِیرُهَا، اور تغییر کے حکم ہے تطہیر. تغییر خرقہ واجب ہے، توجہ فرمائیں، تغییر خرقہ متوسطہ اور کثیرہ کے لیے، تغییر کے حکم میں تطہیر بھی ہے. یعنی ہماری زیادہ نہیں ہے کہ حتماً وہ ایک اور انڈرویئر لے، ایک اور کپڑا لے، اگر اسی کو وہ پاک کر کے دوبارہ پہن لے تب بھی کافی ہے. اس کا تطہیر کرنا، پاک کرنا، یہ بھی تبدیلی کے حکم میں ہے.
اچھا جی، اگلا مسئلہ دیکھیں بڑا مہم ہے یہ. فرماتے ہیں کہ اب ایک مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ مَا وُجُودِ السَّبَبِ مَا وُجُودِ الدَّمِ الْمُوجِبِ لَهُ قَبْلَ فِعْلِ الصَّلَاةِ. تو جو فرمائے دیکھیں میں مسئلہ بیان کرتا ہوں. اختلاف ہے فقہاء میں. خون آیا ہے اذان صبح سے پہلے، متوسط خاتون تھی، فرض کریں 5 بجے صبح اذان ہے، 4 بجے خون آیا ہے، 4:30 بجے خون منقطع ہو گیا ہے، اب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے. اب تو وہ کلیلہ ہے، اب آیا اس کے لیے غسل کرنا واجب ہوگا یا غسل کرنا واجب نہیں ہوگا. یعنی جب نماز کا وقت داخل ہوا ہے تو وہ کلیلہ تھی، اس سے پہلے کیا تھی؟ متوسط تھی. ٹھیک. اب بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں جناب معیار غسل کے واجب ہونے کا معیار نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد خون کا موجود ہونا ہے. یہ نظریہ اتنا قوی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں. نہیں تو پہلے ہی متوسط ہے تو پھر تو وہ اسی میں شمار نہیں ہوگا. وہی یہی تو مسئلہ ہے نا. 4 بجے اس کو وہ 4:30 بجے تک کیا تھی؟ وہ متوسطہ تھی. 5 بجے اذان ہے، اس کے بعد خون منقطع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اذان کا وقت ہو گیا ہے. اب اذان کا جب وقت ہوا تو وہ کلیلہ ہے. تو بعض فقہاء فرماتے ہیں غسل کے واجب ہونے کا معیار یہ ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو دیکھا جائے گا وہ خون کیسا ہے. یہ اگرچہ اس کو ٹھکرا رہے شہید ثانی، لیکن بعض کا نظریہ یہی ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد خون کی موجودگی معیار ہے. لیکن اس کے مقابلے میں شارح اور قول مشہور، شارح فرماتے نہیں جناب، مثال میں دیتا ہوں، 4:30 بجے اس کا خون منقطع ہو گیا ہے، اس سے پہلے وہ کیا تھی؟ متوسطہ تھی. اب 5 بجے اذان کا وقت ہو گیا ہے. اب نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد خون کی موجودگی معیار نہیں ہے، چونکہ اس سے پہلے وہ مستحضر متوسطہ تھی، لہذا اب نماز صبح کے لیے اس کے کیا واجب ہوگا؟ غسل واجب ہوگا. مسئلہ سمجھ آیا؟ اسی طرح اب دیکھیں اس کو لے لیں، آگے چلے جائیں. مستحاضہ متوسطہ ہے، صبح اس نے غسل کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مثلا اس کا وہ قلیلہ کثیرہ بن جائے، کب؟ مثلا 11 بجے کثیرہ بن گئی ہے، 12 بجے اذان ہوتی ہے، 11 بجے کیا بن گئی ہے؟ کثیرہ. کثیرہ کے لیے ظہرین کے لیے غسل واجب ہوتا ہے نا. 11:30 بجے خون قط ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور 12 بجے اذان ہو گیا ہے. تو شہید اول شہید ثانی کے نزدیک کیا ہوگا؟ اس کے لیے غسل واجب ہوگا، لیکن باقی کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا. دیکھیے اس کو ایک جملے میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ، ان حالات میں غسل واجب ہے. کن حالات میں؟ کوئی جہاں پہ وہ متوسط ہے اور یا وہ کثیر ہے. ما وجود الدم الموجب له، جب خون موجود ہو، الموجب له جو موجب ہے اس غسل کا، وہ خون اس خون کی موجودگی معیار ہے قبل فعل الصلاۃ، فعل نماز پڑھنے سے پہلے. نماز پڑھنے سے پہلے ایسا خون ہے جو موجب غسل ہے، تو غسل کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا، اگرچہ ان کان سے مراد وہ خون اس نماز کے وقت کے غیر میں ہو، یعنی پہلے ہو. میں نے مثال دی ہے، 4:30 بجے تک اس کو کیا تھا؟ متوسطہ تھی، خون قط ہو گیا ہے، 5 بجے اذان ہو گئی ہے. اب بے شک نماز کا وقت داخل اب ہو گیا ہے، لیکن اب خون متوسطہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھی؟ وہ متوسطہ تھی نا، لہذا اس کے لیے نماز صبح سے پہلے غسل کرنا واجب ہوگا. وَإِنْ كَانَ، اگرچہ وہ دم جو موجب غسل ہے وہ نماز کے وقت سے پہلے ہو. البتہ دیکھیے ایک اور اضافہ اگر بیان کریں، فرض کریں متوسطہ تھی، 4:30 بجے جاگے وہ نماز سے شب بھی پڑھنا چاہتی ہیں، فرض کریں متوسطہ تھی نا، نماز صبح کے لیے اس کے لیے کیا تھا؟ مثلا اسے روزہ بھی رکھنا ہے، فرض کر لیں روزہ بھی اس نے رکھنا ہے، یہ روزہ نہیں بھی رکھنا، وہ پہلے غسل کر لیتی ہے. یا کثیرت تھی مثلا تو اس کے لیے غسل واجب تھا نا، اب وہ غسل کر لیتی ہے تو پھر نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد علیحدہ غسل کی ضرورت. یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں ان لم تکن قد اغتسلت له بعدہ،
اگر وہ خون دیکھنے کے بعد اس کے لیے غسل انجام نہ دے تو اب نماز پڑھنے سے پہلے اس کا غسل انجام دینا اس کی کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. کما یدل علیہ خبر الصحاف، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی ہے اس پر دلالت کر رہی ہے صحاف نامی روایت کی، صحاف نامی راوی کی روایت. یہ قول وہ تھا شہید اول کا. لیکن وربما قیلا، ایک قول یہ بھی ہے کہ بے اعتبار وقت صلاۃ، جناب نہیں، معتبر خون کی موجودگی وقت صلاۃ میں، جب نماز کا وقت اس وقت خون کی موجودگی معیار ہے. شہید ثانی پر فرماتے ہیں ولا شاہد لہو، یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کا کوئی ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے. وقت ہے بھی صلی اللہ علیہ محمد وقت نہیں ہے.